أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله عظيم عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کی آمد پہ آپ تمام لوگوں کو میری جانب سے پرخلوص مبارکباد۔ دوستو، یہ رمضان وہی مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے۔ دوستو، رمضان جو ہے وہ صرف وش کرنے کا مہینہ نہیں، صرف مبارکباد دینے کا مہینہ نہیں، بلکہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ، رمضان جو ہے وہ مغفرت کا مہینہ، رمضان جو ہے وہ رحمت کا مہینہ، رمضان جو ہے وہ صبر کا مہینہ، رمضان جو ہے وہ اتحاد کا مہینہ۔ اس بار ہم صرف رمضان کو گزاریں گے نہیں بلکہ ہم رمضان کو جئیں گے۔ آج کا یوتھ جو ہے نا وہ کئی چیلنجز سے گزر رہا ہے۔ وہ چیلنجز ہے لیک آف پرپس، ڈسٹریکشن ہر طرف، ڈیزائر کی غلامی اور ایک عجیب سی اسپریچول ہولونیس ہے، ایک خلاپن ہے اندر لوگوں کو اور ایک بے سکونی ہے، انرجی ہے، پوٹینشیل ہے، ٹیلنٹ ہے، لیکن یوتھ کے پاس ڈائریکشن بھی نہیں ہے۔ عزیز بھائی، رمضان ہمیں اپنی اصلیت یاد دلانے کے لیے آیا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ایک انسان ہی ہے جو اپنے مقصد سے بھٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں اس موقع سے کچھ سوالوں کے جواب تلاش کرنے، میں کون ہوں، میرا رب کون ہے، میرا مقصد کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ رمضان جو ہے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے آیا۔ رمضان جو ہے ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان جو ہے اس حوالے سے ہمیں کانشیس کرتا ہے کہ ہم ان سوالوں کا جواب تلاش کریں۔ دوستو، اس موقع سے کچھ حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ رمضان جو ہے وہ صرف ثواب بٹورنے کا مہینہ نہیں، رمضان جو ہے صرف تراویح، افطار اور شیڈیول چینج کرنے کا مہینہ نہیں، رمضان جو ہے صرف ڈائٹ پلان چینج کرنے کا مہینہ نہیں، رمضان جو ہے مہینہ ہے تبدیلی کا۔ تبدیلی کس کی؟ خود کی تبدیلی کا مہینہ، خود کی تزکیہ کا مہینہ، خود کی تربیت کا مہینہ، اور خود کی ایسی تبدیلی اس کا اثر جو ہے رمضان کے بعد بھی باقی رہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ رمضان جو ہے وہ سیلیبریشن کا مہینہ نہیں ہے، رمضان جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کا مہینہ ہے۔ تو دوستو، اس تبدیلی کے لیے، اس چینج کے لیے، خود کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذہنی تیاری کریں، اور اس ذہنی تیاری میں سب سے پہلا جو عمل ہوگا وہ احتساب کا۔ ہم خود کا احتساب کریں، ہم اپنی پوری زندگی کے ریل کو اپنے نظروں کے سامنے سے گزاریں، اور جہاں جہاں پہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کیے ان تمام لمحوں کو ایک جگہ جمع کریں اور اپنی کمیوں کے حوالے سے خود کا احتساب کریں، اور پھر اس کمیوں کو، ان تمام لمحات کو سامنے رکھ کر کے عمل کی طرف آگے بڑھیں۔ اور پھر وہ عمل جو ہے اخلاص کے ساتھ، پھر وہ جب ہم عمل کے لیے پڑھیں گے تو ہم جو ہے دعا کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ ذہنی تیاری، احتساب، دعا اور پھر عمل کا ارادہ۔ تو دوستو، جب عمل کے میدان میں ہم آگے بڑھیں نا تو روزہ اور رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہمارے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے، اور جو مقصد قرآن ہمیں بتاتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت آئے۔ تو ہمارے روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ کا حصول، یعنی اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں داخل۔ ہم جو بھی اعمال کریں گے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس کے تھرو اللہ کی محبت اپنے دلوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ قلب چاہتے ہیں جس میں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ جب ہم عملی میدان میں آگے بڑھیں تو چند چیزیں ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جو ضرور سے ضرور کرنی چاہیے، اور یہی چند کام ہیں، چند عمل ہیں جو ہے نا وہ ہمیں اپنے بنیادی سوالوں کے جواب دیں گے، جو ہمیں ہمارے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ہمیں طاقت دیں گے، اور ان چیلنجز کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک ٹول ثابت ہوگا۔ پہلی جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ ہے نمازوں کی پابندی۔ نمازوں کی اچھے سے پابندی کی جائے، فرائض کی، سنن کی پابندی کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا جو عمل ہوگا
وہ پورے اخلاص کے ساتھ روزوں کا اہتمام، یعنی اس اخلاص کے ساتھ کہ یہ صرف اللہ کے لیے اور اس کے تھرو، اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ تقویٰ کا حصول چاہتے ہیں، تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ روزے کا اہتمام۔ تیسرا جو عمل ہے وہ قرآن سے زندہ رشتہ۔ کہ قرآن سے زندہ رشتے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور قرآن پہ ہم غوطہ بھی لگائیں گے، قرآن پہ ہم غور و فکر بھی کریں گے اور ڈھونڈیں گے کہ قرآن میرا ذکر کہاں پہ کرتا ہے، قرآن میرے لیے کیا کہتا ہے، قرآن مجھ سے کیا مخالف کرتا ہے۔ تو اس چیز کو پانا، یعنی خود کو قرآن میں پانا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ جو عمل ہے قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا، یہ ضرور سے ضرور اس رمضان ہونا چاہیے۔ صرف ہم قرآن کو سرسری طور پر پڑھ کر کے ختم نہ کر دیں، بلکہ قرآن پہ ہم غوطہ زن ہوں، غور و فکر کریں، قرآن میں اپنے آپ کو ڈھونڈیں۔ اس کے بعد جو ایک اہم چیز جو میرے ذہن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رمضان اختلافات سے دور رہا جائے، اتحاد کی طرف آگے بڑھا جائے۔ جو بھی اختلافی چیزیں ہیں ان سب پر بحث کر کے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے عمل کے لیے فکر مند ہوں، اپنے عمل کے لیے فکر مند ہو، امت کے لیے فکر مند ہو، اور امت کے لیے فکر اور دعا زیادہ سے زیادہ ہو، نہ کہ ہم چند حقیقی چیزوں میں بحث کر کے وقت کو ضائع کر کے اور اتحاد کو پارا اس ضمن میں اور ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب قیام اللیل کی بات آتی ہے تو صرف تراویح تک ہی ہم محدود نہ رہیں، بلکہ رات کے آخر پہر میں ہم تنہ تنہا اللہ کے حضور اپنے آپ کو کھڑا کریں، اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں، اور اس لمحے ہم اللہ کے ساتھ جڑیں، قرآن کے ساتھ جڑیں۔ یہ ایک نہایت ہی عمل کام ہے جو میں سمجھتا ہوں رمضان میں ضرور ہونا چاہیے۔ ہم صرف تراویح تک ہی محدود نہ رہ جائیں، کیونکہ ہم اور آپ اس قوم ملت کے فیوچر ہیں، ہم نوجوان جو ہے اس قوم کا فیوچر ہے۔ ضروری ہے کہ فیوچر کی تیاری بہت ہی مضبوطی کے ساتھ وہ قیام اللیل اور خصوصاً آخر رات میں، آخر پہر میں تہجد کی نمازوں کی پابندی، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ عمل ضرور ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، آئیے ہم عہد کریں کہ اس رمضان کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جب اس رمضان کے آخری وقت میں ہم رہیں گے اور ہم پورے رمضان کا جائزہ لیں گے تو ہمیں جو مایوسی نہ ہو، ہم جو ایک قلبی اطمینان کی حالت میں کہ اس رمضان ہم نے کسی حد تک خود کو چینج کیا، اس رمضان جو ہے دنیا کی محبت میرے دل سے کم ہو، اس رمضان جو ہے اللہ سے محبت بڑھی اور اللہ سے ملاقات کی خواہش بڑھی۔ تو اس رمضان کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ اس رمضان کو اپنی تبدیلی کا ذریعہ بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے تبدیلی کا ذریعہ بنائے، آمین۔